احمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ادھورا علم ہے۔ بدگمانی کا سب سے بڑا سبب ادھورا علم ہے۔ انسان کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کیے بغیر ہی ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے ایک سوچ پختہ کر لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو وہ کوئی اور چیز لگے، لیکن اگر اسے حقیقت میں دیکھا جائے تو معاملہ آپ کے سوچ کے بالکل مخالف ہو۔ ادھورے علم کی بنا پر کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لینا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ جب تک کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق نہ کر لیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اسی جھوٹی تحقیق کا تو رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ سورۃ نمبر 49 الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں حافظ ابن جریر اور دوسرے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے اور بنو مطلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کچھ دشمنی بھی تھی، اس لیے حضرت ولید کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کے بنا پر ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مطلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان روایات کی بنا پر بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ولید بن عقبہ ہیں۔ پھر اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر عدالت صحابہ کے منافی ہے، اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بعض صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اس لیے بحیثیت مجموعی اور ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان میں جو روایتیں آئی ہیں، اول تو وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں اور ان میں تعارض و اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرے، اس واقعے کی بنا پر حضرت ولید کو فاسق قرار دینے کی کوئی معقول وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس واقعے میں انہوں نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جو کچھ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کیا، جس کی وجہ سے کسی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ولید بستی کے قریب پہنچے اور قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو رہے تھے تو کسی شریر آدمی نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس شریر آدمی کو آیت میں فاسق قرار دیا گیا ہے اور حضرت ولید کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تنہا اور شریر آدمی کی خبر پر بھروسہ کر کے کوئی اقدام کرنے کے بجائے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ اس خیال کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ابن جریر نے نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں، فَحَدَثَهُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ۔ اس کی تفسیر یہ ابن جریر 22 صفحہ 286، یعنی شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ شیطان نے کسی انسان کی شکل میں آ کر انہیں یہ جھوٹی خبر دی ہوگی، اس لیے آیت کے لفظ فاسق کو خواہ مخواہ ایک صحابی پر چسپاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ انہوں نے جو کچھ کیا غلط فہمی میں کیا۔ اس کے بجائے اسے اس مخبر پر چسپاں کرنا چاہیے جس نے حضرت ولید کو یہ غلط خبر دی تھی۔
بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اس کی آیتیں چاہے کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہوں، اکثر ان کے الفاظ عام ہوتے ہیں تاکہ ان سے یہ ایک اصولی حکم معلوم ہو سکے۔ چنانچہ یہ ایک عام حکم ہے کہ کسی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب اس خبر کے نتیجے میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر لیں۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔